نہایت قابل بزرگ اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں جو 9 پارے سورہ انفال کی آیات ہیں، پروردگار عالم نے ایمان کو جانچنے کا آلہ بتایا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا خراب ہے۔ کوئی چیز آپ دنیا میں ایسے نہیں دیکھیں گے جس کو جانچنے کے لیے آدمی رکھا نہ گیا، جس کو پرکھنے کے لیے مشین ایجاد نہ ہوئی۔ اور اب تو حالات یہ ہیں، زمانہ اتنا ترقی کر گیا کہ مشین ڈالا اور فوراً مشین بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز خراب ہے۔ کیمیکل ڈالا اور پتہ چل گیا کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز خراب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا ان آیات کریمہ کے اندر طریقہ بتایا ہے۔ ایسے تو ہر بندہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ان باتوں پہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں جانچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کسی بندے کو ایمان کو اگر جانچنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اس آدمی کو دیکھو کہ اس انسان کے اندر یہ 5 خوبی، اس انسان کے اندر یہ 5 اچھائی، اس انسان کے اندر یہ 5 پاور ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ پکا مسلمان ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کے اندر گڑبڑی ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے ایمان کو جانچنے کے لیے بتایا کہ انما المؤمنون، یقیناً وہی لوگ مسلمان ہیں، یقیناً وہی لوگ ایمان والا ہے، یقیناً وہی لوگ اسلام کا دیوانہ ہے، یقیناً وہی لوگ اسلام کے عاشق ہیں، یقیناً وہی لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آزمانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایمان والے کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوگا وجلت قلوبہم، تو اس کا دل دھڑکنے لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا۔ ایمان اللہ پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے پیار ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ جس سے عشق ہو جائے، جس سے پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، جب اس کا نام کوئی آپ کے سامنے لے گا تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی آپ بالکل نارمل ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن اچانک کسی نے اس کا نام لے لیا آپ کے سامنے، جس سے
تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس لیے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے عشق ہے، تو پھر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تمہاری حالت کیوں نہیں بدلتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ محبت میں ملاوٹ ہے، اوریجنل نہیں۔ اور جب ملاوٹ ہوگی تو پھر کوئی کتنا بھی نام لیتا رہے، لیلا لیلا لیلا، کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ارے بتاؤ، فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن اگر کوئی مجنون ہوگا اور پھر اس کے سامنے اس کے لیلا کا تذکرہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوریجنل پیار ہے، ایک سے محبت ہے۔ کس سے؟ ارے بولو، ایک سے محبت ہے۔ ایسا نہیں بنگلور آیا تو ایک سے پیار ہو گیا، کلکتہ گیا تو دوسری سے ہو گیا، لکھنؤ گیا تو تیسری سے ہو گیا۔ جو اس طریقے کا پیار کرے گا نا، اس کے سامنے محبوب کا نام لو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کی محبت میں ملاوٹ ہے، اوریجنل نہیں۔ اچھا آپ بتاؤ کہ دنیا کی کسی حسینہ سے جب آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کو پیار ہوتا ہے، تو کسی بدلے میں ہوتا ہے کیا؟ اس نے کچھ آپ کو دے دیا اس لیے پیار ہو گیا؟ بولو، اس نے آپ کا بینک بیلنس بھر دیا اس لیے پیار ہو گیا؟ نہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو تم پیار کرو گے وہ بدلے میں، جس میں کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھ دیا، میں نے تمہیں ناک دیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیا، میں نے خوبصورت بیوی دیا، میں نے خوبصورت بچے دیے، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں ہوا دیا، میں نے تیری آنکھوں میں نیند دیا، میں نے تیرے بدن میں صحت دیا۔ فرمایا کہ بغیر کسی بدلے کی محبت میں جب اس کا نام سنتے ہو تو پاگل ہو جاتے ہو۔ ارے میں نے تو اتنا دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب میرا دیا ہوا، پھر میری محبت کے اندر ملاوٹ کیوں؟ بغیر بدلے کی محبت دنیا میں کسی سے ہو جائے تو وہ ملاوٹ برداشت نہیں کرتی ہے، جس نے سب کچھ دیا وہ اپنی محبت میں ملاوٹ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ سوچو، جس زبان سے دنیا کی کسی حسینہ کو تم کہتے ہو کہ مجھے تم سے پیار ہے، وہ زبان دیا کس نے؟ جس آنکھ سے اپنی حسینہ کو دیکھ کر آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، اس آنکھ میں روشنی دیا کس نے؟ تو پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ سے پیار کیا جائے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کا تو ہے۔ ہمارا کیا؟ پورے وجود کو دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ناخن کو کاٹ کر پھینکتے ہو، بتاؤ وہ پھینکا ہوا ناخن بھی تمہارا تھا؟ تو جو اتنا دے اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ اس کا ایک ذرہ دنیا میں کوئی نہ دے سکے، پہلا حق اس اللہ کا ہے یا نہیں ہم پر کہ ہم اس کے دیوانے بنے، ہم اس کے عاشق بنے، ہم اس سے پیار کرنے والے بنے۔ اگر جس نے کچھ نہیں دیا
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان کو جانچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لو. کس کا؟ اللہ کا نام لو. اگر اس کی حالت بدل جائے، دل کی دھڑکن بڑھ جائے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے، تو سمجھ لو کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اللہ کا نام آیا تو حالت کیا ہوئی؟ بدل گئی. مگر افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کہ آج اللہ کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، گانا اگر کوئی اچھا والا آ جائے تو فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت فرمایا، پہلی نشانی ایمان کو پرکھنے کی ہے، پہلی نشانی ایمان کو جانچنے کا یہ ہے. اگر اللہ کا نام سن کر، اللہ کی باتیں سن کر تمہارا دل نہیں پھٹتا ہے، تمہاری آنکھیں نہیں بہتی ہے، تمہارا کلیجہ دھڑکتا نہیں ہے، تو پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی، ایمان کمزور ہے. اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ کا دیوانہ ہوگا، جو مومن ہوگا وہ اللہ کا عاشق ہوگا، جو مسلمان پکا ہوگا وہ اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پکا مسلمان بھی ہو اور اللہ سے بے وفائی بھی کرتا ہو. میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے گھر میں اذان ہوتی ہے، مائک سے آواز جا رہی ہے، تمہارے موبائل کا گانا بند نہیں ہوتا ہے، تمہارے موبائل میں ناچنے والی کا ناچنا بند نہیں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اذان ہو کچھ بھی ہو. تمہارا کام اذان پہ رکتا نہیں، تمہاری زبان اذان پہ رکتی نہیں، تمہارا موبائل اذان پہ بند ہوتا نہیں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ اذان کی آواز سن کر دوپٹہ آتا نہیں. عشق کا دعویٰ کرتے ہو، خود کو مسلمان کہتے ہو، مگر اذان کی آواز آتی ہے، وہ ٹی وی بند نہیں ہوتا، گانا بند نہیں ہوتا، آواز بند نہیں ہوتا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ، جب میرا نام آ جائے، میرا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، پھر دنیا کی تمام تر کام کو چھوڑو، تمہارا کلیجہ دیکھو دھڑکن بڑھی یا نہیں. وجلت قلوبہم، ایمان کو جانچنے کا طریقہ پہلا یہ ہے کہ جب اللہ کا نام سنے تو دل کانپتا ہے یا نہیں. افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کہ خدا کی قسم اذان کی آواز اگر کافر کی بیوی کے کان تک پہنچے، وہ بھی اپنے پلو کو اپنے سر کو اٹھا کر رکھ لیتی ہے کہ اذان ہو رہا ہے. کیا ہماری بیٹی اور اس کا ایمان اس سے بھی کمزور ہو گیا؟ ارے کافر کے گھر میں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اذان شروع ہوئی اور ٹی وی بند. سوچو تو صحیح، وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کا نام کافر کی عورت کے دماغ پہ اثر کر گیا، لیکن میری اور تیری بیوی کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا. اذان
دیر کی ہوتی ہے، بمشکل 5 منٹ. کتنی دیر؟ 5 منٹ. ہم مشین پر بیٹھے ہوئے مشین چلا رہے ہیں، ہماری مشین رکتی ہے کیا؟ ہمارا کام رکتا ہے اذان سن کر؟ اور یہی پر اگر اچانک تمہارے موبائل کے اسکرین پر دنیا کی کسی لیلا کا فون آ جائے، بتاؤ مشین روکتے ہو یا نہیں؟ کام روکتے ہو یا نہیں اس سے بات کرنے کے لیے؟ دنیا کے لیلا کے نام پر کام روکا، کھانا روکا، پینا روکا، ہر رات کی نیند ختم. اس مولا کا اتنا حق نہیں ہے کہ جب اس کی آواز تمہارے کان تک جائے تو کم سے کم غور سے اس رب کا نام سنو. اللہ کا کوئی حق نہیں ہمارے اوپر. ہم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے، رائی کے دانے کے برابر ہمارے اندر شرم نام کی چیز نہیں. نہ ہماری گاڑی کو بریک لگتا ہے اذان سن کر کے، نہ ہماری مشین رکتی ہے، نہ ہمارا گانا رکتا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم پکے مسلمان ہیں؟ ابھی پکے نہیں ہو. قرآن کہتا ہے پکا تب ہوگا اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا نام سنے وجلت قلوبہم، تو تیرا کلیجہ کانپنے لگے، تب تو پکا مسلمان کہہ رہا ہے. آج تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ارے 3 گھنٹہ سنیما ہال میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے. ظالم، تو نے سوچا کبھی کہ سنیما ہال کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اذان، کوئی نہ کوئی نماز تیری ختم نہیں ہوتی. سیریل دیکھنے کے لیے ہماری تمہاری بیٹی بیٹھ جائے گی، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، سب کچھ ختم، مگر سیریل ختم نہیں. کیا کہو گے؟ یہ پکی مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے. جس بے غیرت کو اور جس بے شرم کو، ارے جس بے حیا بدتمیز عورت کو اذان کی فکر نہ ہو، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ پکی مسلمان ہے؟ مسلمان کی بیٹی بغیر دوپٹے کے بازار میں گھومے، اذان کی آواز ہو اور اس کے سر پہ آنچل نہ آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم پکے مسلمان ہیں. ابھی کچے ہو، جاؤ کچے ہو. فرمایا جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جب اللہ کا نام سنا کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کا کلیجہ کانپنے لگتا ہے، ان کا دل ہلنے لگتا ہے، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں. پھر اللہ کا نام آئے، کلیجہ کیوں نہ پھٹے؟ اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اللہ کے نام سے تو پھر کیا سمجھے؟ آپ بتاؤ. مولوی بیچارہ تو بدنام ہو جائے گا، آپ خود فیصلہ کر کے بتاؤ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں. اور آگے ارشاد فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا ایمان کو جانچنے کی دوسری مشین یہ ہے، دوسری نشانی یہ ہے، دوسرا سامان یہ ہے کہ اس کے سامنے میرے قرآن کی تلاوت کرو، میرے کلام کی تلاوت کرو، پھر ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کا ایمان بڑھا یا نہیں. اذا تلیت علیہم آیاتہ
قرآن سنا تو نماز پڑھنے لگا، فرمایا پکا مسلمان ہے۔ قرآن سننے سے پہلے شراب پیتا تھا، قرآن سنا تو شراب سے توبہ کر لیا۔ قرآن سننے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، قرآن سنا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہی تو فیصلہ کرے گا کہ جو کام برائی کا، جو کام گناہ کا تو قرآن سننے سے پہلے کرتا تھا، قرآن سننے کے بعد چھوڑا یا نہیں۔ اگر چھوڑ دیا تو سمجھو ایمان مضبوط ہے۔ کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑا تو سمجھو کہ ایمان اس بندے کا کمزور ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اکیلے میں بیٹھ کر اپنے دماغ پہ زور دے کر یہ سوچو کہ تم کو گانا سننے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے یا قرآن سننے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر مزہ کس میں آ رہا ہے؟ قرآن سننے میں یا گانا سننے میں؟ فرمایا کہ اگر گانا سننے میں مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان جانے والا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان جانے والا۔ اتنے لوگ سارے بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ خود دیکھو اپنے موبائل کے اسکرین پر، جب آپ کی نظر جاتی ہے اور آپ فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جب دیکھنا شروع کرتے ہو تو آپ کو اسکرین پر کیا دیکھنے میں مزہ آتا ہے؟ ننگی تصویر آئی تو اس کو زوم کر کے دیکھے گا، کسی مولانا کی تصویر آ گئی جلدی سے اوپر کر دے گا۔ آپ بتاؤ یہ ایمان کا خطرہ ہے یا نہیں؟ جس مولوی کو دیکھنے میں ثواب تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ علماء کو دیکھنا صرف ثواب سے خالی نہیں، چاہے وہ تصویر میں محبت سے دیکھو، چاہے وہ سامنے سے محبت میں دیکھو، کچھ دینا نہیں، کچھ لینا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عالم نظر آئے تو صرف محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لو، اللہ تم کو اس پر بھی نیکی دیتا ہے۔ لیکن ان گندی عورتوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن تمہاری آنکھ میں اللہ جہنم کے آگ میں شیشہ پگھلا کر تمہاری آنکھ میں ڈالے گا۔ تو جس پر سزا ملنے والی ہے اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور جس پر ثواب ملنے والا ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت، اور مولوی کی تصویر آ رہی ہے، ہم تو اچھا خاصا کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ ایمان والا ایسا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے قرآن کو سننے میں مزہ آئے گانا سے زیادہ تو سمجھو کہ یہاں پر ایمان زندہ ہے، اور اگر گانا سننے میں مزہ آئے قرآن سے زیادہ تو سمجھو کہ یہاں سے ایمان جا رہا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے کافر بن جائے۔ موبائل کے اسکرین پر قرآن کی کوئی آیت آ گئی، ہوتا ہے نا اللہ کا نیک بندہ بھی سوشل میڈیا پر جو ایسی چیزیں ڈالتا رہتا ہے، پوسٹ کرتا رہتا ہے، کبھی بزرگوں کے اقوال، کبھی علماء کی تصویریں، کبھی علماء کا بیان، کبھی علماء کے ریل ویڈیو، کبھی قرآن کی آیات لکھ کر، کبھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، مگر ہم کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مولانا کوئی مولوی کے لیے آ گئی، جلدی سے اوپر کر دیا، کوئی ننگی ناچ
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گندی تصویروں کو دیکھ کر ہم سوئے اور ہماری صبح میں کیا اللہ کو ہم جواب دیں گے؟ ذرا سوچا تو کرو یار. نبی نے فرمایا کہ نیند جو ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے. کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے. اللہ ہر رات کو موت کی تم کو پریکٹس کراتا ہے، اور اگر وہ چھوٹی بہن بڑی بہن میں بدل گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن دیکھ کر سویا کرو، اللہ کا نام لے کر سویا کرو، ذکر کر کے سویا کرو. میرے نبی نے فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کے سونے والا، کتنی بار؟ 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر سونے والا اللہ کے رجسٹر میں پوری رات قرآن پڑھنے والا سمجھا جاتا ہے. پوری رات اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھ دو پوری رات تلاوت قرآن کیا ہے اس بندے نے. اب آپ بتاؤ 3 بار قل هو اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم؟ فرمایا وضو بنا کر، مسواک کر کے وضو بنا کر سونے والا اگر مر گیا تو جنتی ہے. اور بازاری عورتوں کی ننگی تصویر دیکھ کر سونے والا اگر مر گیا تو کیا ہے؟ اس لیے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے میرے بھائی، بہت چھوٹی. تم یہ ہرگز مت خیال کرنا کہ میری عمر ابھی 12 سال ہے، 60 سال ہم کو زندہ رہنا ہے. یہ دماغ سے نکال دو. تم ہرگز مت یہ سوچنا کہ ابھی ہم جوان ہیں، بوڑھا ہونا ہے. نہیں نہیں، ہم نے بچوں کا جنازہ بھی قبرستان میں دیکھا، ہم نے جوان کا جنازہ بھی دیکھا. اللہ کی قسم باپ کے کاندھے پر بیٹا کا جنازہ دیکھا. 80 سال کا باپ اپنے 10 سال کے بیٹے کا جنازہ کاندھے پر لے کر قبرستان جاتا ہے. پھر تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے؟ اس لیے اللہ سے پیار کرو، اللہ کے نام سے پیار کرو. موبائل کا استعمال شوق سے کرو لیکن نیکی کے لیے کرو. کسی عالم کا بیان لگا دو رات میں، سرہانے میں رکھ دو، سنتے سنتے سو جاؤ. صبح اٹھو گے، نہ اٹھے موت آ گئی، اللہ پوچھے گا فرشتے سے، بتا فرشتے اس کا آخری عمل کیا تھا؟ فرشتے جھوٹ تو بولتے نہیں. فرشتے کہیں گے اللہ اس کا آخری عمل تیرا نام سن کر سونا تھا. اللہ کو کتنا پیار آئے گا؟ آپ سوچ سکتے ہو؟ بولو سوچ سکتے ہو اللہ کو کتنا پیار؟ ارے دنیا بھر کا گناہ ایک طرف چھوڑو اسے، مت یاد کرو تم نے کون سا گناہ کیا ہے. علماء نے گناہ کو یاد کرنے سے منع کیا. جو ہو گیا، بولو جو ہو گیا وہ رات گئی اور بات گئی. اس کو بار بار اپنے دماغ میں لے کر مت آؤ، بیمار مت بنو، نا امید مت ہو. ہمارا اللہ رحمان ہے، ہمارا اللہ رحیم ہے. پچھلے میں جو کچھ ہوا میرے اللہ سے معافی مانگ لو، فرمایا معاف کر دوں گا. آگے اپنی لائف کو اچھی بنا. ساری زندگی تو لیلا لیلا کرتا رہا، تجھے سوائے دکھ، درد، انتظار، پریشانی، بے چینی، بے قراری کے سوا کچھ نہیں ملا. لیکن آ میرے بندے، ایک مرتبہ پیار سے مولا کو بول، میرا نام تو لے محبت سے ایک مرتبہ دے. تیری پوری زندگی کے لیلا کے گناہ کو اگر میں نے اس نام کے گناہ کو نہ ختم کیا تو میں خدا
تیری دنیا کے بھرے ہوئے گناہ کو اس سے پہلے میں معاف کر دوں۔ آپ اللہ کو پہچانتے نہیں ہو، صحیح تو یہی ہے۔ ایک چرواہا پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا بکریاں چلا رہا تھا۔ بکریاں چل رہی تھی اور یہ چرواہا بیچارہ جاہل کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا بکری جانور چرانے والے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں نا، گانا وانا گاتے رہتے ہیں، کچھ بولتے رہتے ہیں۔ جانور چل رہا ہے یا اپنی مستی میں لگا ہوا ہے، تو یہ بیچارہ چرواہا کہہ رہا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پوری دنیا کو اکیلا دیکھتے ہو، اتنی بڑی دنیا آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آتے تو ہم آپ کا پاؤں دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی اماں ہے، نہ آپ کی بیٹی ہے، نہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بال میں جوں ہی ہو گیا ہو، کوئی نکالنے والی نہیں ہے نا، آئیے نا ہم آپ کی جوں ہی نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، یہ جملہ سنا تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہنے لگے بدتمیز، اللہ کی توہین کر رہا ہے، خبردار جو آج کے بعد یہ جملہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈانٹ پڑی، چرواہا خاموش ہو گیا، چپ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ تو بڑے جلالی تھے نا، بہت جلال تھا ان کے اندر، اتنا جلال اتنا غصے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت اسرائیل روح موت کا فرشتہ، اس کا موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے کمرے میں آیا، اس فرشتے سے اتنی چھوٹی سی غلطی ہوئی کہ اس نے اجازت نہیں مانگا اندر آنے کی، بغیر اجازت کے اندر۔ بھائی موت کا فرشتہ ہے، ظاہر بات ہے اسے کس کی اجازت چاہیے؟ قریب آ گیا، جیسے ہی آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت والا بھاری ہاتھ اٹھایا اور اینٹ دیا منہ پر کھینچ کر، یہ دایاں آنکھ نکل کر زمین پہ گری، فرشتے کی، موت کے فرشتے کی آواز اتنی زور سے مارا۔ وہ فرشتہ آنکھ کو ہاتھ میں اٹھائے اللہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اللہ نے کس کے پاس بھیج دیا آپ نے، ہماری تو ہو گئی کام۔ کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ دیکھیے ہماری آنکھ کہاں ہے۔ کہا کس نے مارا؟ کہا موسیٰ نے۔ کہا کیوں؟ کہا چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے اجازت نہیں مانگی۔ کہا نبی کے عدالت میں جب جایا کرو تو اجازت مانگ کر جایا کرو، یہ بہت بڑی غلطی تھی تمہاری، اور مجھے پتا تھا کہ موسیٰ یہ سزا ضرور دے گا۔ تو بڑے جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چرواہے کو جو ڈانٹا وہ چپ ہو گئے۔ 3 دن تک وہ چپ رہا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے بات کرنے کے لیے تو اللہ غصے میں بیٹھا ہے، جلال میں آیا، فرمایا کہ موسیٰ 3 دن پہلے کوئی بندہ ملا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کا نام بدتمیزی سے لے رہا تھا تو میں نے خاموش کر دیا، خبردار اس طرح اللہ کا نام نہ لیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، پروردگار عالم کا لاڈ دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ اللہ پاک فرمانے لگے اور کلیم اللہ، چاہے وہ جیسے بھی نام لے رہا تھا مگر نام تو میرا تھا، تیرے ڈانٹنے کی وجہ کر 3 دن ہو گئے میرا نام نہ لیا۔
اسی لیے تو فقہا نے لکھا ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی دیکھو، فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ملا، وہ غسل واجب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے نام کو لینے کی اجازت ہے. اور ایسے ناپاکی کی حالت میں نام لے گا، میں ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا کہ نماز تہجد میں دیتا ہوں. ایسا نہیں کہ ناپاک ہے تو میرا نام لے رہا ہے، میں نے ثواب میں کمی کر دیا. فرمایا نانا، جنید بغدادی نماز تہجد میں میرا نام لے، جتنا ثواب میں اس کو دیتا ہوں، کوئی شرابی ناپاکی کی حالت میں میرا نام لے اتنا ہی ثواب دیتا ہوں. میں نہیں کمی کرنے والا. دنیا کا ہر انسان میری مخلوق ہے، میں بےایمانی نہیں کرتا. فرمایا کہ کلیم اللہ تمہیں 3 دن ہو گیا اس کو چپ کیے ہوئے، 3 دن سے وہ میرا نام نہیں لے رہا ہے. جاؤ فوراً اس سے معافی مانگو، اجازت دو اور کہو کہ جس طرح سے تیرا دل چاہے اللہ کا نام لیا کر. اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو مزہ آتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرو، دھندا کرو، جھاڑو لگاؤ، بہارو کرو، کھانا بناؤ، پانی پیو، کسی بھی حالت میں اللہ کا نام لیا. تو ایمان کو جانچنے کی دوسری مشین، پہلی کہ اس کے سامنے اللہ کا نام لو. اگر اس کا کلیجہ پھٹ جائے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے. دوسری نشانی، اس کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اگر اس کا ایمان بڑھ جائے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے تو سمجھو کہ مسلمان ہے. ہماری حالت کیا ہو گئی کہ چاہے جتنی تقریر سن لے، جتنا قرآن سن لے، جتنا اللہ کا ذکر سن لے، خدا کی قسم ہمارے کان کے اوپر جھولی تک نہیں رہتی. جہاں تھے وہی. بلکہ سماج کا کام تو کرتے نہیں، اب گناہوں کے کام میں آگے آگے. ابھی 2 دن پہلے چہار شمبا گیا ہے. کیا گیا؟ چہار شمبا. مہینہ کون سا؟ یہ سفر کا. اس چہار شمبے کو ہماری قوم کی بیٹیوں نے، ہماری قوم کی ماں نے، ہمارے قوم کے اندھے اور پکے جاہل لوگوں نے اس چہار شمبے کا نام رکھ دیا آخری چہار شمبا. کیا نام رکھا؟ آخری چہار شمبا. یعنی اس کے بعد اب چہار شمبا آئے گا نہیں، یہ آخری. اور پھر اس آخری چہار شمبے کے نام پر کتنی برائی لوگ کرتے ہیں. باپ کے نام کا انڈا، ماں کے نام کا انڈا، بیمار کے نام کا انڈا، ان کے نام کی مٹھائی، ان کے نام کا انڈا غریبوں کو، فقیروں کو دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ آخری چہار شمبا میں منت پوری ہوتی ہے. یہ آیا کہاں سے؟ پتہ ہے آپ کو؟ سفر کے مہینے میں آخری چہار شمبے کی ہسٹری اور تاریخ آپ کو پتہ ہے؟ اسلام آنے سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا. مشرکین مکہ آخری چہار شمبا کو مانا کرتے تھے. وہ آیا اب کہاں؟ ہمارے. آپ بتاؤ، نبی کو معلوم نہیں تھا
صحابہ کو معلوم نہیں تھا، چاروں امام کو معلوم نہیں، موجودہ زمانے کے اچھے علماء کو معلوم نہیں، مگر ان جاہلوں کو معلوم ہو گیا، ان عورتوں کو معلوم ہو گیا۔ ارے جس کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اس کو چہار شبے کی فضیلت معلوم نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن جب میرے نبی تشریف فرما ہوں گے اور حوض کوثر سے پانی اٹھا اٹھا کر سب کو پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ مسلمان کی شکل میں آ رہے ہوں گے نبی کے پاس، اللہ تعالیٰ بیچ میں دیوار کھڑی کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ بولو، دیوار کھڑی کر دے گا۔ نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں نا، آنے دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنا ملاوٹ کیا۔ کسی نے کنڈا بنا لیا رجب کا، کسی نے شعبان کا حلوہ کھود لیا، کسی نے آخری چہار شبہ بنا لیا، کسی نے محرم کو منحوس کہہ دیا، کسی نے سفر کو منحوس کہہ دیا، کسی نے بلی کو منحوس کہہ دیا، کسی نے کتے کو منحوس کہہ دیا، کسی نے کہا میری چپل کی دکان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب ان کو کالے کلر کا چپل نکال کے دو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، مولانا ہم کالا یوز نہیں کرتے۔ کیا کہتا ہے؟ بول بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے، بولو ہم کالا استعمال نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کالا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا غلاف، بولو کیا ہے؟ تو بیت اللہ کا غلاف کالا ہے، اس لیے چپل کالا نہیں پہنے گا۔ اور میں نے پوچھا کہ صاحب عصر کی نماز پڑھ کے آئے ہو؟ تو سر کھجلانے لگا جیسے پوری دنیا کا جوئی اس کے سر میں آ گیا۔ ایمان دیکھیے آپ، اس سے بڑا اوریجنل مسلمان آپ کو نظر آئے گا دنیا میں؟ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے تو کالا چپل نہیں پہنے گا، مگر نماز فرض ہے تو چھوڑ کر کے سر میں کھجلی کرے گا۔ یہ ہے وہ سیمنٹڈ ایمان والے جو سب سے پہلے جنت میں اڑ کے جائیں گے۔ اچھا صاحب، آپ نے کبھی سر کا بال بنوایا؟ ہم مولانا بال تو بنوایا، وہ بال گرتا کہاں ہے؟ حجام کے شاخ میں۔ حجام اٹھا کر پھینکتا کہاں ہے؟ خانے کے نالے میں۔ میں نے کہا یار خانہ کعبہ کا غلاف کالا، تیرا بال کالا اور خانے میں ڈالا ہے، جلدی اٹھا لو، زمین پہ مت گرنے دو اپنے بال۔ ایسے ایسے پاگل ہیں دنیا میں کہ پاگل خانے کا ڈاکٹر بھی پاگل ہو جائے گا، ایسوں کو دیکھو کتنے کم عقل اور ایمان کے کمزور لوگ۔ تو اللہ کہیں گے میرے محبوب یہ دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں مگر یہ مسلمان کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دین میں وہ چیز ملایا جو دین میں تھا نہیں۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کر مجھے یہ بتایا کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو پھر بتاؤ کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ محرم منحوس ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کا ایمان بچا ہے؟ سفر کے مہینے کا آخری چہار شبہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے یہ؟ کون سی حدیث میں ہے یہ؟
اماموں کی کس کتاب کے اندر ہے یہ مجھے دکھانا پڑے گا، ورنہ تم دین میں ملاوٹ کرنے والے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر تم اپنے کھانے میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، تم اپنے دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، تم اپنے شہد میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، تم اپنے چاول میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، اللہ اپنے دین میں ملاوٹ برداشت بولو برداشت۔ اسی لیے اللہ کہیں گے میرے محبوب اس کی شکل تو مسلمان کی ہے مگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں ملاوٹ کیا تھا، لہذا یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ تک آئے، اس کو سیدھا جہنم میں جانا۔ تو 5 نشانی اللہ نے ایمان کو جانچنے کی بتلایا کہ یہ 5 مشین ہے، ان مشینوں پہ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر لو۔ اگر یہ 5 چیزیں تمہارے اندر ہے تو پھر تم کیا کہو گے؟ میں کہتا ہوں خدا کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ نمبر 1، جب اللہ کا نام آئے تو کلیجہ کانپ جائے، ڈر جائے۔ نمبر 2، جب اللہ کا قرآن پڑھ کر آپ کو سمجھایا جائے تو آپ پچھلے گناہوں سے توبہ فوراً کر لیتے ہو، زندگی کو بدل دیتے ہو۔ 3 نشانیاں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔